ہائی گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی اسلامیات اور سبق نمبر 1 قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اس میں سب سے پہلے MCQs دیکھتے ہیں۔ قرأت کا معنی ہے پڑھنا، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھیے۔ درست جواب ہے پڑھنا۔ لفظ قرآن بنا ہے قرا سے، قری سے، قرات سے، اقرا سے۔ درست جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ عہد رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ درست جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 21 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال۔ درست جواب ہے 23 سال۔ کون سی کتاب پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کرنے والی عظیم شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حفاظت قرآن مجید کا ذکر موجود ہے سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ الناس میں۔ درست جواب ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انجیل، زبور، تورات، قرآن مجید۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید نازل ہوا حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید، زبور، تورات، انجیل۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن مجید کے فوراً بعد اہتمام فرماتے تھے کتابت قرآن مجید کا، خطابت قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، تجوید قرآن مجید۔ درست جواب ہے کتابت قرآن مجید۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت کس خلیفہ کے دور حکومت میں محسوس ہوئی؟ جنگ یمامہ کس خلیفہ کے عہد میں ہوئی؟ درست جواب ہے قرآن مجید لانے والے فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک ڈیش پر جمع کیا۔ درست جواب ہے قرأت۔ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام شہید ہوئے، سینکڑوں۔ تلاوت قرآن مجید میں قرأتوں اور لہجوں میں اختلاف ڈیش کے عہد میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کس کو منتقل ہوا؟ درست جواب ہے مکمل قرآن پاک لکھا جا چکا تھا۔ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عہد صدیقی میں لکھا قرآن مجید کا نسخہ تحویل میں آ گیا۔ درست جواب ہے۔ اب اس کے لانگ کویسچنز دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدوین قرآن مجید کے متعلق طرز عمل کیا تھا؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک قرأت پر کب اور کیسے متحد کیا؟
جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ جنگ یمامہ میں فتح کے باوجود مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا؟ جنگ یمامہ میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی لیکن نقصان یہ ہوا کہ حافظ قرآن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ تحریر کریں۔ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اگلا سوال ہے عہد رسالت میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز کیا۔ حفاظت قرآن مجید کے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ حفاظت قرآن مجید کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کے جمع و تدوین کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات تحریر کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین قرآن میں خدمات تحریر کیجیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین قرآن میں خدمات درج ذیل ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ آسمانی کتاب کون سی ہے اور یہ کس پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت کس دور میں محسوس ہوئی؟ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ قرآن مجید کن کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔